رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم کو پھر ایک دوسرے سے جڑنے کا موقع دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے ہیں۔ تو ہم لوگ رمضان کے آخری عشروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ ہوا خفا تھی مگر اتنی سنگ دل بھی نہ تھی، ہوا خفا تھی مگر اتنی سنگ دل بھی نہ تھی، ہمیں کو شمع جلانے کا حوصلہ نہ رہا۔ تو ناظرین، آتے ہیں اپنے خاص ٹاپک کی طرف جو رمضان کو الوداع کے حوالے سے ہے کہ ہمیں آنے والے وقت میں کیا کیا کرنا ہے، اور جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو پریکٹس کرائی ہے اس کو اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو آئیں آج سے ہی کیوں نہ ڈیسائیڈ کریں اور جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے ہمیں موت اور زندگی دی تاکہ وہ آزمائے، ٹیسٹ لے کہ ہم دنیا سے کون اچھا عمل کر کے جاتا ہے۔ سورہ الحج کے حوالے سے بتاؤں گی کہ تمام ہی لوگ قدم بقدم موت اور قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم دن کا ایک بڑا حصہ کس کام میں گزارتے ہیں۔ بندہ مومن دین دنیا کا کام بھی آخرت کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج بھی لوگ غیر ضروری کاموں میں مصروف ہیں، آخرت سے غافل ہیں، آخرت کی کوئی تیاری نہیں۔ اس قرآن میں تمہاری رہنمائی اور تمہارے حالات کا ذکر ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ پھر سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے سارے مراحل تفصیل سے بیان کر دیے۔ جو رب انسان کو ماں کے پیٹ سے لانے پر قادر ہے تو وہ اس کو قبروں سے اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ Only he has the power over all things۔ وہ بہترین رازق ہے، وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کی بات نہیں مانتا، بہت کچھ بغیر مانگے بغیر حساب دیتا ہے، کسی فائدے کی امید کے بغیر عطا کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہم مسلمان بعد میں ہیں اور باقی سب کچھ پہلے ہیں۔ تو کیوں نہیں اس مبارک مہینے کی پریکٹس سے ہم اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کا سہارا پکڑیں اور اپنے آنے والے وقت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنے کا عہد کر لیں، کیونکہ وہی ہمارا بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار بھی ہے۔ ہماری لمبی لمبی آرزوئیں آخرت کو بھلانے کا سبب بن جاتی ہیں، کیونکہ اس سے عمل میں خرابی آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں برابر ہو سکتی ہیں، کیا دو چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ اندھا اور دیکھنے والا، جاننے والا اور نہیں جاننے والا۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ دو کریکٹرز ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں اور ان دونوں کا انجام بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ عقل کے خلاف ہے کہ دونوں چیزیں برابر ہو جائیں۔ تو اب ہمیں اس جگہ اپنا اسسمنٹ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ 41 میں فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ اگر اس مبارک مہینے میں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آ رہا ہے اور نصیحت کے بعد بھی عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو یہ بہت ہی ڈرنے کی اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمارے اندر نہیں اتر رہا ہے، کیونکہ جب وہ اندر اترے گا، ہمارے اندر جائے گا تو ہمارے عمل میں بھی ریفلیکٹ ہوگا۔ رمضان کی مثال میں آپ کو دو مختلف مہمانوں سے دوں گی اور دونوں مہمانوں سے الگ الگ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے وہ بتاؤں گی۔ ایک مہمان وہ ہے جو باہری ملک سے ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کا خوب اچھے سے ویلکم کرتے ہیں، اس سے ایک اچھا ہمارا بانڈ بن جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ جاتا ہے آپ کا تعلق اس سے اس معیار کا نہیں رہتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور دوسرے درجے کا جو مہمان ہے جس کو ہم دل سے چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے اور اس سے اچھے تعلقات کی وجہ سے ہم آئے دن اس سے کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں، تو اس سے ہماری محبت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ تو ناظرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اپنے رمضان کو
پہلے مہمان کی طرح رخصت نہیں کرنا ہے۔ جب ہم قرآن سے رابطہ نہیں رکھیں گے، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، تو اللہ اور اس کے کلام سے کیسے محبت ہوگی، کیسے وہ ہمارے دل میں اترے گا؟ اور اللہ تو ہم سے کلام کر رہا ہے اور ہم اسی سے مخاطب نہیں۔ ناظرین، بنا جانے کسی سے کیا محبت ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں بار بار ہلا ہلا کر کہہ رہا ہے، کیا کوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ کیا ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ So we should not give ourselves to شیطان۔ آخر ہم اللہ کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اللہ ہمارے فائدے کی تو بات کر رہا ہے اور ہم نادان غفلت میں سو رہے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں تو فائدے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، رات دن اپنی انرجی کو دنیاوی چیزوں کے لیے کھپا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کلام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ساری صلاحیتوں کو اپنے کاموں میں لگا دے۔ آمین یا رب العالمین۔